عشق ستم قسط 11 لگ گئی نا نظر میرے بچے کو. کتنی بار بولا ہے اسے اتنا تیار کر کے نہیں بھیجا کریں کہیں بھی. اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کو ہی حسین اور ذہین بچہ نہیں دیا جو ہر جگہ نمائش کرتے پھرتے ہیں اس کی. خبردار خبردار جو اب میرے بچے کو آپ یا ریان لالا کہیں لے کے گئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. بیاہان درام کو اپنی گود میں بٹھائے سینے سے لگائے. کب سے اپنی کرسٹل گرے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے سامنے بیٹھے داور خان کو اپنی شہادت والی انگلی اٹھا کے ڈانٹے جا رہی تھی، جو اپنی بھوری آنکھوں سے بغور اس کے تیور دیکھ رہا تھا. داور خان دراز قد، سرخ و سفید رنگت کا مالک، بھوری آنکھوں کے ساتھ کالے گھنے بال اور گھنی بیئرڈ مونچھوں لیے ایک خوبصورت سا نوجوان تھا. درام نے اپنے خوبصورت نقوش باپ سے ہی چرائے تھے، جبکہ اپنی کرسٹل گرے آنکھیں ماں سے چرائی تھیں. داور خان چھوٹی حویلی کا اکلوتا وارث تھا جسے اللہ نے درام نوازا تھا، اور داور کو اپنا بچہ اتنا پیارا لگتا تھا کہ وہ ہمیشہ اس کی اپنی جیسی ڈریسنگ کرتا تھا. اس کی الماری میں ڈھیروں کی تعداد میں اپنے جیسے کپڑے جوتے رکھے ہوئے تھے، اور جتنا وہ ذہین تھا داور خان اسے جان بوجھ کے اس سے بھری بھری اور پیاری پیاری باتیں سکھاتا تھا، جس سے ہمیشہ درام کو نظر لگ جانے پہ کلاس داور خان کی ہی لگتی تھی. جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اب منہ میں دہی جمائی ہوئی ہے کیا؟ اب اس وقت میرے بچے کا بخار کیسے اترے گا؟ نہ ہی اس وقت کوئی ڈاکٹر. وہ روتے ہوئے مزید اپنا حلق پھاڑ دی جب داور گڑبڑاتے ہوئے اس کے قریب ہوا تھا. تم رونا تو بند کرو یار، کچھ نہیں ہوا میرے شیر کو، بالکل ٹھیک ہے وہ. داور خان نے درام کو آنکھوں سے اشارہ کیا تھا کہ باپ کی سائڈ لے. یس مورے، آئی ایم آل رائٹ، ڈونٹ اسکالڈ مائی بابا جان پلیز. جی مورے میں ٹھیک ہوں، برائے مہربانی میرے بابا جان کو مت ڈانٹیں، وہ اپنی معصومیت بھری آواز میں نکاہت سے بولا، جس پہ داور کو اس پہ ٹوٹ کے پیار آیا تھا. جبکہ بیاہان جھک کے روتے روتے اسے چوم رہی تھی. جب سے درام آیا تھا اس کے سر میں شدید درد تھا. آج صبح سے درام لال حویلی میں تھا، اور پھر جب سب کو سادھان کے نکاح میں جاتے دیکھا تو اس نے بھی ضد کی تھی کہ وہ بھی جائے گا، جس پہ ریان خان اسے اپنے ساتھ لے گیا اور فون پہ داور کو اطلاع کر دی کہ وہ درام کو اپنے ساتھ کسی میٹنگ پہ لے کے جا رہا ہے. اس نے سادھان کے نکاح کا نہیں بتایا تھا، ایسے داور اسے کسی صورت وہاں جانے نہ دیتا، اور ریان خان درام کی کوئی بات نہیں ٹالتا تھا. بابا جان، درام خان نے اپنی چھوٹی چھوٹی باہیں باپ کی طرف پھیلائی تھیں، جسے دیکھتے ہوئے اس نے جلدی سے اپنے بیٹے کو اپنے حصار میں لیا تھا. This lady is crying too much. I will not talk with her anymore. یہ عورت بہت زیادہ رو رہی ہے، سو اس لیے میں اب ان سے مزید بات نہیں کروں گا. اس نے اونچی آواز میں ماں کو دیکھ کے گویا اپنی ناراضگی کا اعلان کیا تھا تاکہ وہ اپنے آنسو صاف کرے. لیکن اب کی بار بیاہان اپنے منہ پہ دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے زوروں سے روئی تھی. پتہ نہیں آپ نے کیا جادو کر دیا ہے میرے بیٹے پہ، جو وہ اب اپنی ماں سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے، میں ہی چلی جاتی ہوں یہاں سے، آپ دونوں بیٹھ کے اپنا رومانس کریں. بیاہان روتے ہوئے اٹھنے ہی والی تھی جب داور اور درام گڑبڑائے تھے، اور داور بیچارہ تو اس کے الزام پہ اس کو دیکھ کے رہ گیا. ابھی بیاہان اٹھ کے جاتی جب داور نے اس کی کلائی پکڑتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیا تھا. درام اپنی گرے آنکھوں سے ٹکر ٹکر انہیں دیکھ رہا تھا. داور نے بے اختیار ہوتے ہوئے اس کی بھیگی پلکوں پہ اپنے لب رکھے تھے کہ درام کے سامنے اس کی اس حرکت پہ بیا کی سیٹی گم ہوئی تھی. وہ مزاحمت کرتے ہوئے اس سے دور ہونا چاہ رہی تھی، لیکن داور کی گرفت مضبوط تھی. وہ اس کا آنسوؤں سے بھرا چہرہ دیکھ کے اب کی بار
درام کی موجودگی کے باعث اپنی ہتھیلیوں سے صاف کرتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا، جبکہ درام نے آگے بڑھتے ماں کے دونوں گالوں کو چوما تھا۔ سوری مورے، وہ اپنے کانوں کو دونوں ہاتھ لگائے بولا، جس پہ بیا اور داور دونوں مسکرا دیے تھے۔ بیا نے آگے بڑھتے ہوئے اپنے بیٹے کا ماتھا چوما تھا۔ اس کا ہے ہی کون تھا ان دونوں کے سوا جو اس کی کلے کائنات تھے؟ داور اپنے بیٹے کو اپنے کندھے سے لگائے کھڑا ہوا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، اسے معمولی سا بخار ہے، لیکن پھر بھی ہم درام کی مورے کی تسلی کے لیے ڈاکٹر پہ چلتے ہیں۔ چلو چادر لے کے آؤ۔ داور خانزادہ نرمی اور پیار سے بیا خان کا بازو پکڑتے ہوئے بولا تھا، جس پہ وہ جلدی سے اپنی چادر لینے گئی تھی، جبکہ درام نے باپ کی گردن میں چہرہ چھپایا تھا۔ بابا جان، مائی آئیز اینڈ ہیڈ ہرٹ سو مچ۔ بابا جان، میرے سر اور آنکھوں میں شدید درد ہے۔ درام خان ماں کے جانے کے بعد درد کے باعث آنکھوں میں آنسو کنٹرول کرتے ہوئے بھاری آواز میں بولا تھا، جس پہ داور کے دل کو کچھ چھوا۔ اس نے اس کا چہرہ اپنی گردن سے باہر نکالتے ہوئے چوما تھا۔ بابا کی جان، آئی پرومس اٹ ول بی آل رائٹ۔ ہم چل رہے ہیں نا ڈاکٹر کے پاس؟ داور کے جواب پہ درام نے پھر سے باپ کے سینے پہ سر ٹکایا تھا۔ درام اور بیا خان میں داور خان کی جان بستی تھی۔ ڈاکٹر کو چیک کروانے پہ ڈاکٹر نے معمولی سا بخار بتاتے درام کو انجیکشن لگایا تھا، جو اس نے بنا روئے دھوئے لگواتے ہوئے ڈاکٹر کو بھی حیران کیا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس سے گاڑی تک آنے تک درام خان باپ کے کندھے سے سر لگائے سو بھی چکا تھا۔ شاید انجیکشن نے اسے آرام پہنچایا تھا۔ داور نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولتے ہوئے اپنے شیر سے بیٹے کو احتیاط سے لٹایا تھا اور دروازہ بند کرتے ہوئے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا۔ اس وقت رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ سڑکیں خالی تھیں۔ داور خان نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بیا کو ایک ہاتھ سے پکڑتے ہوئے اپنی طرف کھینچا، جس سے وہ لہرا کے اس کے چٹانی سینے سے آ لگی۔ ہو گئی تسلی، معمولی سا بخار ہے بس تمہارے بیٹے کو۔ وہ اس کی چادر کے اوپر سے ہی بولا تھا، لیکن شاید ایسے اسے لطف نہیں آیا تھا، اس لیے چادر کو سرکاتے ہوئے سانس بند ہونے پہ بیا نے داور کے گلے میں موجود بھوری مردانہ شال کو جھٹکا تھا، جس سے وہ اس پر رحم کھاتے ہوئے اس سے پیچھے ہٹا۔ اس وقت روڈ خالی تھا اور گاڑی کے شیشے بھی سیاہ تھے، جس سے باہر کا کوئی بھی شخص ان کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب اگر تم کبھی روئی نا تو لگاؤں گا کھینچ کے دکان کے نیچے۔ داور نے اس کی کرسٹل گرے آنکھوں کو دیکھتے ہوئے شدت سے اپنے لب اس کی آنکھوں پہ رکھتے اسے اپنے سینے میں بھینچا۔ اس کی اتنی محبت پہ بیا خان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اس نے اس کے گلے میں اپنے بازوؤں کا ہار ڈالتے، جس پہ داور مسکرایا تھا، میری جان، ایسا پیار گھر جا کے جتانا تاکہ میں تمہیں خود میں مکمل قید کر لوں۔ داور اس کے کان میں بے باک سرگوشی کرتے ہوئے اس کے کان کی لو کو چومتے ہوئے اس سے دور ہوا تھا۔ بیا خان شادی کے اتنے سالوں بعد بھی اس کی بے باک بات پہ سرخ ہوئی تھی۔ داور نے اس کی چادر پھر سے سر پہ ٹھیک کرتے ہوئے اسے اپنے کندھے سے لگاتے گاڑی حویلی کی جانب بڑھائی اور ایک نظر شیشے میں اپنے سوئے ہوئے بیٹے کو دیکھ کے بے اختیار اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ نیکسٹ سین کی طرف بڑھتے ہیں۔ سعد کے نکاح کے اگلے روز ساحر خان اپنے فارم ہاؤس گیا تھا، جہاں سعد خان پہ حملہ کرنے والے 4 آدمیوں کو قید کر رکھا تھا۔ ساحر خان نے اس حملے کے پیچھے ان کا مقصد جاننے کے لیے انہیں دھنک کے رکھ دیا تھا۔ ٹانگوں میں تو پہلے ہی سعد خان فائر کر چکا تھا، لیکن
جو دھلائی ان کی ساحر ہنزادہ نے کی تھی، وہ اس کے پاؤں پڑتے ہوئے اس سے اپنی موت مانگ رہے تھے۔ سادھان پہ حملہ کروانے کا مقصد اور ان کے پیچھے ان کے لیڈر کا نام سن کے ساحر خان ساکت ہوا تھا۔ وہ غصے سے پاگل ہوتے ہوئے وہاں سے نکلا تھا۔ آج ساحر خان اسلام آباد میں اپنی کسی میٹنگ کے سلسلے میں آیا ہوا تھا۔ ابھی وہ میٹنگ ختم کر کے باہر نکل کر اپنی گاڑی تک پہنچا ہی تھا، جب اس کے بالکل سامنے ریان خان بلیو پینٹ شرٹ میں وائٹ برینڈڈ جیکٹ پہنے کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ مطلب یہ میری جاسوسی کے لیے یہاں بھی پہنچ گیا؟ ابھی پرسوں تو ملے تھے، ساحر نے تعصب سے سوچا۔ یہ بندہ اس کی جاسوسی کسی سائے کی طرح کرتا تھا، لیکن اچانک ساحر کو ریان کے سینے کے مقام پہ سرخ لیزر کے نشان نے حیران کیا تھا۔ ساحر کا ریان سے فاصلہ کوئی زیادہ نہ تھا۔ ساحر خان بجلی کی سی تیزی سے اس تک پہنچا تھا اور اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے رخ موڑا۔ بہت بچنے کی کوشش کے باوجود بھی ایک گولی ساحر خان کے کندھے پہ لگی تھی، لیکن گولی کی آواز نہیں تھی۔ شاید کسی سلنسر لگی گن سے فائر کیا گیا تھا۔ ساحر خان نے اپنی نیلی آنکھیں میچتے ہوئے اپنے درد پہ قابو پایا، جبکہ ریان اچانک کسی کے ہاتھ کو گلے لگانے پر حیران ہوا تھا۔ اس کا فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے گرا، لیکن اپنے ساتھ لگے ساحر خان کو دیکھ کے وہ ساکت ہوا۔ لالا، اس کی وائٹ شرٹ کو بھگوتے لال سرخ خون کو دیکھ کر ریان خان حلق کے بل چیخا تھا۔ وہ پاگل ہوا تھا اور اسے خود سے دور کرتے ہوئے پھرتی سے اس کے بازو کا جائزہ لیا۔ تم ٹھیک ہو؟ ساحر خان نے بھاری آواز میں پوچھا، جبکہ سالوں بعد اس کے منہ سے لالا سنتے ساحر خان کا دل دھڑکا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ سب کیسے؟ چلے میری گاڑی میں بیٹھے، ہم ہسپتال۔ ریان خان کے منہ سے جملے ٹوٹ ٹوٹ کے ادا ہو رہے تھے۔ وہ لمحے کے 11ویں حصے میں ساری سچویشن سمجھ چکا تھا کہ اس کی جان بچاتے بچاتے ساحر کو گولی لگی ہے، کیونکہ گولی کے لگنے پہ ساحر کے وجود نے جھٹکا کھایا تھا۔ ابھی وہ مزید بولتا جب ساحر خان نے اپنے برے بالوں میں ہاتھ پھیر کے میں ٹھیک ہوں کہا، لیکن سامنے کھڑے ریان نے اس کی ایک بھی سنے بغیر اپنی وائٹ جیکٹ اتار کے اس کے بازو پہ باندھی تھی، جہاں سے خون ابل ابل کے باہر آ رہا تھا، اور اسے اپنی پوری طاقت سے بنا اس کی کوئی بات سنے اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ بہت فکر مندی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے گاڑی زن سے ہاسپٹل کی طرف بڑھائی تھی، جبکہ ساحر خان نے اسے گور کے اپنا سر سیٹ کی پشت سے ٹکایا۔ نیکسٹ سین کی طرف بڑھیں۔ سعد خانزادہ کے نکاح کو ہفتہ گزر چکا تھا۔ اب وہ بڑے دھڑلے سے اپنی پری جان پہ حق جتاتا تھا، جس پہ پریویش شرم سے لال ہوتی رہتی تھی۔ وہیں ساحر خان کو زرلاشتہ کا خود کی غیرت پہ کیا گیا وار نہیں بھولتا تھا۔ اب وہ جلد از جلد اسے اپنی دسترس میں لینا چاہتا تھا۔ بڑی حویلی میں سب ناشتہ کر رہے تھے جب حیدر خان نے بات کا آغاز کیا۔ جہانگیر خانزادہ نے آج دعوت پہ بلایا ہے تاکہ گل بہار اور فارس خانزادہ کی شادی کی تاریخ رکھ سکیں۔ حیدر خان نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کنکھیوں سے اپنے بڑے سپوت کے تاثرات جاننے چاہے تھے، لیکن وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ اپنا ناشتہ کر رہا تھا، جیسے اس سے ضروری کام ہی نہ ہو۔ وہ اس کے کوئی بھی اعتراض نہ اٹھانے پہ کافی حیران ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، نیک کام کرنے میں دیری کیسی؟ مراد خان نے بھی گفتگو میں حصہ لیا تھا، جبکہ سجاول غصے سے اپنی بھوری ڈارک براؤن آنکھیں ساحر خان پہ گار کے بیٹھا تھا، جسے ساحر بھی بخوبی نوٹ کر رہا تھا۔ ساحر نے ایک نظر سجاول کو دیکھا، جو جیسے اس کے اپنی طرف دیکھنے کے ہی انتظار میں تھا، اور اس کے دیکھنے پہ اپنی سحر زدہ آنکھوں میں ناراضگی لیے منہ موڑ لیا۔ اس انداز پہ ساحر خان نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ آج جا ہی رہے ہیں تو لگے ہاتھ ایک اور نیکی کا کام کرتے آئیے گا۔ اس کی بات پہ سب نے ہوش فہم ہو کر اسے دیکھا، جیسے وہ اپنی اور زرلاشتہ کی شادی کی بات کرے گا۔
لیکن ساحر خان کی اگلی بات پہ سب کے ہاتھ کھانے کی پلیٹ پہ ساکت ہوئے تھے۔ گل بہار تو کب کی اپنے کمرے میں اٹھ کے جا چکی تھی اور سعد خان ہمیشہ کی طرح سو رہا تھا۔ آپ لوگ آج فلوشہ کو بڑی حویلی میں ہر صورت لے کر آئیں گے، وہ اب سے ہماری حویلی میں رہے گی۔ آج جائیں اور جہانگیر خانزادہ کو ان کا سالوں پہلے سجاول خانزادہ سے کیا وعدہ یاد کروائیں۔ ساحر خان اپنے ازلی حکمیہ انداز میں بولا، جس سے سجاول خان کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑی تھی۔ وہ جانتا تھا ساحر کی بات اب کوئی نہیں ٹالے گا۔ تم جانتے ہو خان، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حیدر خان سخت لہجے میں بولے تھے۔ کیوں نہیں ہو سکتا تایا جان؟ وہ بہن ہے میری۔ سجاول خان دبے دبے لہجے میں گرایا۔ دیکھو سجاول، پلوشہ اپنے بارے میں حقیقت نہیں جانتی۔ ہم اس کو کیا کہہ کر اس حویلی میں لائیں گے؟ وہ معصوم سی بچی حقیقت جاننے کے بعد ٹوٹ جائے گی۔ حیدر خان کا التجائیہ انداز میں بولے تھے۔ آپ لوگ فکر نہ کریں، ریان خانزادہ کی بدولت وہ سب کچھ جان چکی ہے۔ سجاول نے سب کے سروں پہ دھماکہ کیا تھا۔ ساحر نے حیرانگی سے سجاول کی طرف دیکھا۔ وہ خود ہی اس کی بات پہ شوق ہوا۔ اسے ریان سے ایسی امید ہرگز نہیں تھی۔ ریان نے ایک دن سجاول کو نیچا دکھانے کے لیے بتایا تھا کہ وہ اپنی ساری حقیقت جان چکی ہے۔ اب اگر تم میری چوٹی کا زور بھی لگا لو گے تو بھی وہ کبھی تمہارے پاس نہیں آئے گی، کیونکہ یقیناً وہ تمہارے باپ سے نفرت کرتی ہوگی جس نے میری ابو جان کو بے دردی سے قتل کیا تھا۔ لیکن ریان نے تھوڑی سی جھوٹ کی ملاوٹ کی تھی، کیونکہ وہ ابھی اپنے بارے میں پوری حقیقت نہیں جانتی تھی جس پہ وہ دونوں گتھم گتھا ہوئے تھے۔ آس پاس کے لوگوں نے انہیں کافی مشکل سے چھڑوایا تھا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں لالا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پلوشہ کو جلد سے جلد اس حویلی میں لایا جائے، کیونکہ مجھے امید ہے وہاں ہر کسی کو دیکھ کے اس سے نفرت محسوس ہوتی ہوگی، اور میں اپنی بہن کی زندگی میں مزید کوئی دکھ نہیں چاہتا۔ سجاول سنجیدہ لہجے میں بولا، جبکہ حیدر اور مراد خان کے الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ وہ اس بچی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تمہیں کیا لگتا ہے سجاول، وہ اس حقیقت کے بعد یہاں بڑی حویلی میں آ کے خوشی سے رہ پائے گی؟ حیدر خان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ رہے گی، ہم سب اسے بہنوں سے بھی بھر کر پیار دیں گے جس کی وہ معصوم گڑیا حقدار ہے۔ ساحر خان مضبوط لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، فارس کی شادی کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ حیدر خان نے ٹالنا چاہا لیکن وہ بھول چکے تھے سامنے ان کا ضد کا پکا ثبوت بیٹھا ہے، اور مزید وہ بار بار فارس خان کی شادی کا ذکر کر کے اسے آگ بگولا کر رہے تھے۔ بابا جان، مجھے آج پلوشہ اس حویلی میں چاہیے تو مطلب چاہیے۔ اب کی بار ساحر خان کی آواز بلند ہوئی۔ بہن کے معاملے میں تم دونوں کی غیرت جاگ اٹھی ہے کہ اسے اپنی حویلی میں ہونا چاہیے، تو تمہارا اپنی منکوہا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ تمہاری غیرت نہیں ہے جسے تم نے ساری زندگی نہ اپنانے کا فیصلہ کیا ہے؟ حیدر خان نے ساحر کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا۔ آج پھر ساحر خان کی غیرت پہ وار ہوا تھا، اور اس کے اپنے باپ نے کیا تھا، جبکہ وہ تو صرف زرلاشتہ سے بدلہ لے کے اسے بھی وہ تکلیف محسوس کروانا چاہتا تھا جو اس نے پچھلے 8 سالوں سے کی تھی، اور اب اس کی دفعہ ہر کوئی اس کی غیرت کو للکار رہا تھا۔ یہ بات ساحر خان کو آگ لگا چکی تھی۔ ابھی حیدر خان مزید بولتے جب وہ غصے سے اپنے سامنے پڑے ہوئے برتنوں کو نیچے پھینکتے ہوئے اٹھا تھا۔ بس کریں بابا جان، مجھے اپنی گستاخی کرنے پر مجبور مت کریں۔ وہ اتنی اونچی آواز میں دارا کہ اس کی آواز پوری حویلی میں گونجی۔ خانم بی نے باپ بیٹے کے مقابل آنے پہ اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ گل بہار بھی بھاگتی ہوئی اپنے کمرے سے آئی۔ سادھان ہڑبڑا کے سوتے سے اٹھا تھا اور جلدی سے اپنی شرٹ پہنتے ہوئے نیچے بھاگا۔ زرلاشتہ خان ساحر خان کی غیرت تھی، ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں میں اسے اس دشمنی کی بین چڑھاؤں گا؟ اور ساحر خان جو زرلاشتہ پہ اپنا آپ وار دیتا تھا، وہ اسے اس دشمنی کی وجہ سے چھوڑے گا؟ ڈیم، میں کسی وجہ سے چپ تھا، لیکن پہلے زرلاشتہ نے میری غیرت پہ وار کر کے اچھا نہیں کیا تھا، اور آج بابا جان آپ نے میری ضبط کی تناطوں کو توڑا ہے، جس کا خمیازہ اس چیز کا اندازہ آپ لوگوں کو اس کے آخری بے باک بات سے سب کے چہرے سرخ پڑے تھے۔
سجاول خان نے سب لڑکیوں کو اندر جانے کا اشارہ کیا، جس پر وہ سب سٹپٹاتے ہوئے اپنے کمروں میں بھاگی تھیں۔ لیکن ہیرا خان کا دل ساحر خان کی باتوں سے ضرور جل چکا تھا۔ مجھے اب وہ اپنی دسترس میں چاہیے تاکہ میں آپ لوگوں کو جلد سے جلد دادا دادی بنا کے آپ لوگوں کے شکوے شکایت دور کروں، پھر یقیناً کسی کو میری غیرت پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ سجاول خان اور سعد خان نے ساحر خان کی بے باک باتوں پہ لب کاٹتے ہوئے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ وہیں پہ مراد خان، خانم بی، روشنا خان اور حیدر خان کا چہرہ سرخ پڑا تھا، زبان تالو سے چپکی تھی، ہر سو خاموشی رہی، صرف ساحر خان کی گرج پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ حیدر خان نے اپنے بھرے سپوت کو گور کے دیکھا، جو اب اپنے گھنے بھورے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے غصے سے کرسی کو ٹھوکر مارتے ہوئے باہر نکلا تھا۔ وہیں پہ سعد خان نے بھنگڑے ڈالنے شروع کیے تھے۔ ہائے، ہٹلر لالا مان گئے۔ سعد خان اپنے منہ سے بار بار اپنی ہتھیلی بجا رہا تھا اور سجاول کی جیب سے فون نکال کر پشتو سانگ پہ ڈانس کرتے ہوئے ساتھ ساتھ سجاول کو بھی شامل کر رہا تھا، اور وہیں سجاول اسے گھور کے خود سے پیچھے کرتے ہوئے باہر کی جانب بڑھا، جس پہ سعد خان پھر سے منہ بنا کے ڈانس کرنا شروع ہو گیا، جسے دیکھتے ہوئے سب مسکرا دیے، اور وہیں سب نے سکون کا سانس لیا کہ وہ کسی طریقے مانا تو تھا شادی کے لیے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے اس سب کا خمیازہ واقعی ساحر لاشتہ خان کو بھگتنا پڑے گا۔ گل بہار اپنے کمرے میں بیٹھ کے فارس کو سوچ رہی تھی۔ وہ تو اس سے ساری زندگی معاف نہ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، اب اس اچانک شادی سے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ کیسے ری ایکٹ کرے، اور نہ ہی وہ اپنے بڑوں کے کیے گئے فیصلے پہ انکار کر کے ان کی عزت میں کمی کرنا چاہتی تھی۔ کر لو فارسان مجھ سے شادی، میں نے بھی تمہارا جینا حرام نہ کیا تو میرا نام بھی گل بہار نہیں۔ تم دیکھو یہ بہار کیسے تمہاری زندگی میں خزاں کے موسم لے کر آتی ہے۔ گل بہار نے اپنی تیکھی ناک کو چرخاتے ہوئے دل میں سوچا اور اپنی نیلی آنکھوں کو بیزاری سے گھمایا تھا۔ اچھا، اب ایپیسوڈ 12 میں سٹارٹ کرنے والی ہوں، ابھی تک تو ایپیسوڈ 11 ہی چل رہی ہے اسکرین پہ، بٹ اب تھوڑا سا آگے بھی بڑھنا ہے، تو میں نے سپیڈ نارمل رکھی ہوئی تھی بولنے کی، نارمل سے تھوڑی زیادہ رکھی ہوئی تھی، اسی لیے جو ہے نا اسکرین پہ ابھی تک پرانے والا سین چل رہا ہے، بٹ جو لوگ وائس ریکارڈنگ کر رہے ہیں ان کو تو ان کے لیے شاید ایزی ہو، اور اگر ان کو بیچ میں کچھ جملے مس لگتے ہیں تو وہ پڑھ لیا کریں ویڈیو کو روک کے، کیونکہ کچھ ایسے جملے میں نہیں بولتی ہوں بیچ میں جو رومانٹک آ جاتے ہیں، یا پھر جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ گائیڈ لائنس کے خلاف جائیں گے، اس لیے میں ان کو بولنے سے گریز کرتی ہوں۔ خیر، اب ایپیسوڈ 12 سٹارٹ کرتے ہیں۔ بڑی حویلی سے مراد خان، حیدر خان، خانم بی، روشنا خان، سجاول خان، سعد خان اور پریوش لال حویلی میں دعوت پر جا رہے تھے۔ سعد، سجاول اور پریوش ایک گاڑی میں تھے، جبکہ باقی سب دوسری گاڑی میں تھے۔ سجاول خان ڈرائیونگ کر رہا تھا، جبکہ سعد خان فرصت سے پریوش پہ شیشہ سیٹ کیے اسے اپنی گہری نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ سعد خان زیادہ کالی شلوار قمیض میں غضب ڈال رہا تھا، اور وہیں پریوش لائٹ ٹیپنگ نفیس سے طرح سے ایمبرائڈرڈ ڈریس میں اپنے چہرے پہ معصومیت لی کوئی پری بہہ کر لگ رہی تھی، اور سعد خان کی گہری نظریں خود پہ محسوس کرتی ہوئی لال ہو رہی تھی، جو سجاول کا لحاظ بھی نہیں کر رہا تھا۔ اب کی بار پریوش نے نظریں اٹھا کے سامنے شیشے میں دیکھا، جہاں سے سعد خان اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے اچانک نظریں اٹھانے پہ اس نے اپنے ہونٹوں کو گول کر کے اس اشارہ دیتے ہوئے آنکھ ونک کی تھی، جس پہ پریوش سٹپٹاتے ہوئے باہر کی جانب دیکھنے لگی، باہر کھڑکی کی جانب دیکھنے۔ سعد، میرے ہاتھ کے نیچے ہی بیٹھے ہوئے ہو تم، میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گا اگر کوئی فضول حرکت کی تو۔ سجاول خان، جو اسے کب سے اگنور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی اس حرکت پہ بھنا اٹھا تھا، جس پہ سعد نے منہ بنایا۔ سجاول اس وقت بلیک پینٹ پہ وائٹ ٹی شرٹ پہنے، بلیک جیکٹ میں ملبوس، آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگائے غضب ڈال رہا تھا۔ اب آپ کی اپنی بیوی نہیں ہے تو میں کہاں سے لا کے دوں؟ کیوں بلا وجہ تپ رہے ہیں؟ مجھے اپنی والی کو پیار کرنے دیں، ہمیں ڈسٹرب نہیں کریں۔ سعد خان پر باقی سے بولتے ہوئے پھر سے پریوش کو اپنے ہاتھ
اپنے ہاتھ کی ہتھیلی منہ پہ رکھ کے شیشے سے دیکھنے لگا جیسے وہ کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہو، جبکہ سجاول کو بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے ابھی گاڑی سے باہر پھینک دے۔ وہیں پریوش اس کی بے باک باتوں پر رو دینے کو تھی، وہ خود میں سمٹ رہی تھی۔ لال حویلی آئی تو سجاول اور پریوش نے شکر ادا کیا تھا کہ اس نوٹنکی کے ساتھ مزید بیٹھنا نہیں پڑے گا۔ نیکسٹ سین کی طرف بڑھیں۔ وہ سب زنان خانے کے لاؤنج میں جمع تھے، جبکہ اب ان کے ساتھ فارس خان، جہانگیر خان، فارس کی موری اور وردہ خان بھی بیٹھی تھیں۔ ابھی وہ سب باتوں میں مصروف ہی تھے جب ریان خان بلیک پینٹ اور بلیک ہی پلین ٹی شرٹ پہنے اپنے شہد رنگ بالوں میں ہاتھوں کی کنگھی بناتے ہوئے تیز تیز سیڑھیاں پلانکتے ہوئے نیچے اتر رہا تھا۔ اچھا، ایک تو اس ٹائم پہ میری اردو بھی اتنی ویک تھی نا کہ میں نے اندر اتنے ورڈز غلط لکھے ہوئے ہیں۔ آئی ایم سوری اگر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے اردو میں بی ایس اور وہ کر رہے ہوتے ہیں ماسٹرز وغیرہ، تو پھر ان کو نا یہ چیزیں بہت کھٹکتی ہیں، اور کچھ ایسے پرو ریڈرز ہو گئے ہوتے ہیں، اگر اردو کی گرامر میں مسٹیک ہونا تو ان کو بہت زیادہ الجھن ہوتی ہے۔ ایون مجھے خود بھی ہوتی ہے اب آگے، بٹ اس ٹائم پہ I wasn't that mature، تو مجھے جو ہے نہیں پتہ چلتا تھا، اور میری اردو بھی اتنی اچھی نہیں تھی، میں اردو کے سبجیکٹ سے بھاگتی تھی، اس لیے اتنی زیادہ مسٹیکس ہوتی تھیں، اور مطلب میں کانفیڈنٹلی اردو لکھ لیتی تھی، مجھے ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ مجھے گوگل سے سرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ لفظ میں غلط لکھ رہی ہوں۔ بٹ اب آگے مجھے بہت یہ ورڈز نا کرنج لگتے ہیں کچھ جو میں نے غلط لکھے ہوں۔ خیر معذرت، میں ٹرائی کروں گی کہ اگر میں ان کو پروف ریڈ کر سکوں نیکسٹ ایپیسوڈس کو، ورنہ مجھے ٹائم تو ملتا نہیں ہے۔ خیر پھر سے ایپیسوڈ کی طرف چاہتے ہیں۔ جب سامنے بڑی حویلی والوں میں سجاول خان کو دیکھ کے ٹھٹکا تھا، اسے یقین نہیں تھا سجاول بھی لال حویلی میں قدم رکھے گا۔ وہ قدم بڑھاتے ہوئے ان کے پاس گیا اور صرف سعد خان سے گلے ملا تھا، جو اسے دیکھتے ہوئے خود جلدی سے اٹھتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ حیدر خان، مراد خان اور سجاول خان کی طرف اس نے دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی، جس پہ وہ تینوں اس کے ایٹیٹیوڈ پہ بل کھا کے رہ گئے۔ وہ نبی کی طرف بڑھتے ہوئے ان سے ملا، پریوش کے سر پہ مسکراتے ہوئے ہاتھ رکھا تھا، جس پر وہ بھی مسکراتی۔ ریان، فارس خان کے لہجے میں واضح تنبیہ تھی، جسے محسوس کرتے ہوئے اس نے بہت مشکل سے صبر کی گھونٹ پی کر مراد خان اور حیدر خان سے ہاتھ ملایا تھا، جیسے بڑا احسان کر رہا ہو۔ سجاول کی طرف اب بھی وہ نہیں بڑھا تھا، کچھ معاملوں میں وہ بہت ضدی تھا، فارس خان کی بھی نہیں سنتا تھا۔ وہیں سجاول خان موبائل میں ایسے مصروف تھا جیسے اس کو استعمال کرنے کے علاوہ اور کوئی ضروری کام ہی نہ ہو، لیکن یہاں ہوتی ہر ایک حرکت پہ اس کی نظر تھی۔ اس کو ان سب سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، وہ یہاں صرف ایک مقصد کے لیے آیا تھا جو وہ ہر حال میں پورا کرنے والا تھا۔ فارس خان اور ساحر خان کی شادی کی تاریخ 1.5 ماہ کے بعد کی رکھی گئی تھی۔ فارس خان ساحر کے اتنی جلدی مان جانے پر ٹھٹکا ضرور تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ساحر کے دماغ میں اب کیا چل رہا ہوگا جو وہ اتنی جلدی مان گیا، کیونکہ اس کے ہر فیصلے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا تھا۔ ابھی ریان خان وہاں سے اٹھ کے جاتا جو فارس کے کہنے پہ بہت مشکل سے ابھی تک بیٹھا ہوا تھا، جب سجاول کے الفاظ پہ ٹھٹک کے رکا۔ اس کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے۔ اس کے دماغ میں پہلے کیوں نہیں آیا تھا کہ وہ اس مقصد کے لیے یہاں آیا ہوگا؟ ہم یہاں ایک اور کام کے لیے بھی آئے ہیں۔ سجاول خان موبائل سائیڈ پر رکھ کے سنجیدگی سے مخاطب ہوا۔ کیسا کام برخوردار؟ جہانگیر خان نے استفسار کرنا چاہا، وہیں پر فارس خان نے بھی آئی برو اٹھایا تھا۔ لالا، آپ پہلے پلوشہ کو بلائیں، اس کے سامنے ہی ہر بات ہوگی۔ سجاول خان فارس سے مخاطب ہوا، جبکہ باقی سب چپ کر کے بات جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہیں ریان خان اس کی طرف بڑھا۔ کیوں؟ پلوشہ خان سے کیا کام ہے تمہیں؟ ہم سے بات کرو جو کرنی ہے، ریان غصے سے بولا، جسے سجاول نے سرے سے نظر انداز کرتے ہوئے فارس کو پھر سے پکارا۔ فارس اور ریان لمحے کے 11ویں حصے میں سمجھ چکے تھے کہ سجاول خان کو کیا بات کرنی ہے۔ ریان خان غصے سے بے چو تاب کھاتے ہوئے
واپس سے فارس کے ساتھ بیٹھا اور بے چینی سے اپنی ٹانگ ہلائے جا رہا تھا، سادھان بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پریوش کو تار رہا تھا، جو سب جانتا تھا ابھی یہاں کیا ہونے والا ہے، اس لیے اصل فلم کے شروع ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ پلوشا خان آئی تو سامنے بڑی حویلی والوں کو دیکھ کر کنفیوز سی ان سے مل رہی تھی۔ اس نے ایک نظر سجاول خان کو دیکھا، جو اپنی ڈارک براؤن آنکھیں لیے سرخ سفید رنگت والا شہزادہ لگ رہا تھا۔ پلوشا خان نے غور سے سجاول کو دیکھا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھیں سیم اس کے جیسی ہیں۔ اس نے اسے بچپن میں دیکھا تھا اور وہ ششپنج کا شکار ہو چکی تھی۔ کہ یہ کون ہے؟ جب سجاول خان نے اٹھ کے پلوشا کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ کیسی ہو گڑیا؟ سجاول خان نے پیار سے پوچھا۔ میں ٹھیک، پلوشا خان کنفیوز ہوتے ہوئے بولی۔ سجاول خان اپنے سامنے اتنے سالوں بعد اپنی گول مٹول سی خوبصورت بہن کو دیکھتے ہوئے بہت خوش ہوا تھا۔ وہیں ریان خان گہری نظروں سے لائٹ براؤن سوٹ میں پلوشا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل بہت بے چینی سے دھڑکتا سینے کی دیواروں کے ساتھ پٹک رہا تھا۔ پلوشا بچہ، یہ سجاول خان ہے، آ جاؤ میرے پاس۔ فارس خان نے اسے کنفیوز دیکھ کر اپنے پاس دائیں جانب بٹھایا، جبکہ ریان خان اس کے بائیں جانب صوفے کے ساتھ کرسی پر بیٹھا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں برخدار کرو جو بات کرنا چاہتے ہو، جہانگیر خان نے پھر سے سجاول خان کو مخاطب کیا تھا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، آپ لوگوں نے کچھ سالوں پہلے مجھے میری بہن لٹانے کا وعدہ کیا تھا۔ آج میں اپنی امانت واپس لے کر جانا چاہتا ہوں۔ میں نے سالوں سے اپنی بہن کا انتظار کیا ہے، اس کے لیے تڑپا ہوں۔ آج میں ہر حال میں اسے لے کر جاؤں گا۔ سجاول خان کے لہجے میں غم، غصہ اور ضدی پن بھی تھا، جسے ابھی دروازے پہ کھڑے زیرشان نے بھی محسوس کیا تھا، جو گھٹنوں تک آتی لانگ ٹاپ کے نیچے وائٹ پینٹ اور گلے میں چھوٹا سا مفلر لیے یہاں آ رہی تھی، جبکہ اس کی بات پہ لال حویلی کے مکینوں کے سر پر دھماکہ ہوا تھا۔ وہیں ریان خان ہتھے سے اکھڑتے ہوئے کھڑا ہوا۔ یہ کیا بکواس ہے سجاول خان؟ ریان خان گھرایا تھا۔ وہیں جہانگیر خان اپنے سالوں پہلے والا وعدہ یاد کرتے ہوئے سوچ میں پڑے تھے اور ایک نظر اپنی نواسی کو دیکھا جو انہیں بیٹی کی طرح ہی عزیز تھی۔ سجاول، ہم اس پہ آرام سے بات کریں گے۔ ابھی بہت سے راز ایسے ہیں جن سے پردہ نہیں ہوتا اور نہ ہی پلوشا کوئی حقیقت جان۔ ابھی فارس خان اپنی بات مکمل کرتا جب سجاول خان اٹھ کے ریان کے مقابل کھڑا ہوا۔ لالا، پلوشا سب جانتی ہے کیونکہ آپ کا بھائی ریان خان اس گھٹیا راز سے پردہ اٹھا چکا ہے، جسے سوچنا بھی میں گناہ سمجھتا ہوں۔ سجاول غصے سے دھارا تھا۔ وہیں ریان خان نے فارس سے نظریں چراتے ہوئے اپنے شہد رنگ بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ آئی ڈونٹ نو کہ سپیڈ کیسی جا رہی ہے اور میری آواز کیسی آ رہی ہے۔ میں الٹا لیٹ کے وائس اوور کر رہی ہوں کیونکہ میرا دل نہیں کر رہا، بٹ اٹ از نیڈیڈ۔ ریان، فارس خان کا لہجہ سوالیہ ہوا تھا۔ ابھی ریان کچھ بولتا جو پلوشا جلدی سے بولی۔ لالا، انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ میں نے ایک دن دروازے سے آپ کی اور ان کی باتیں سن لی تھی اور مجھے اپنی حقیقت جاننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت سے بچے اس دنیا میں ناجائز پیدا ہوتے ہیں۔ کوئی بات نہیں اگر میں بھی ایک گناہ کی نشانی ہوں۔ مجھے معلوم ہے میں اپنی ماں کے لیے بھی ایک انچاہا وجود تھی جو مجھے پیدا کرتے ہی۔ پلوشا مزید کچھ بولتی جب سجاول نے اٹھ کے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اپنے سینے سے لگایا۔ سب خواتین کی آنکھیں پلوشا کی باتوں پہ نم ہو رہی تھیں۔ وہیں پریوش حیرانی سے یہ سب سن اور دیکھ رہی تھی۔ وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن اب سجاول اور پلوشا پہ غور کرتے ہوئے اس نے محسوس کیا تھا کہ دونوں کے کافی نقوش ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ وہ حیرانگی سے آنکھیں پھیلائے منہ کھولے دونوں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ سادھان اس کا کھلا منہ دیکھ کے اتنی سنجیدہ صورتحال میں ہنسی روکنے کے چکر میں لال سرخ ہو رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی، لیکن ہائے یہ ظالم سماج۔ بس کرو میری گڑیا، تم ایک انمول موتی ہو۔ میری جان، خود کو اتنے گھٹیا الفاظ مت کہو۔
میں تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا، ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا، ہر قدم میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ پلیز میرے ساتھ چلو پلوشا۔ میں ساری زندگی اپنی بہن کے ہوتے ہوئے بھی اس کے بغیر کیسے رہا ہوں، یہ صرف میں اور میرا خدا جانتا ہے۔ خدا کے لیے میرے ساتھ چلو۔ سجاول خان کا لہجہ اور الفاظ اتنے منت بھرے تھے کہ سب کو اس خوبصورت نوجوان پہ ترس آیا تھا، سوائے ریان خان کے، جس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کہاں پہ گیا ہے، میری نظروں سے وہ ہٹ گیا ہے جو میں پڑھ رہی تھی۔ ہاں، سوائے ریان خان کے، جس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سجاول کو حویلی سے باہر پھینک دے۔ وہ صرف پلوشا کے جواب کے انتظار میں تھا، جبکہ وہیں فارس خان ملامتی نظروں سے ریان کو دیکھ رہا تھا، جسے دیکھتے ہوئے ریان پہلو بدل رہا تھا۔ پلوشا خاموشی سے سجاول کی باتوں پر آنسو بہا رہی تھی۔ وہ خود ہمیشہ سے ایسے باپ جیسے لمس کے لیے ترسی تھی۔ کوئی شک نہیں تھا، اسے اس حویلی سے بہت پیار ملا تھا، لیکن سجاول خان کے حصار میں اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس کے تمام غموں کو سمیٹ رہا ہو۔ پلوشا، اگر تم میرے ساتھ نہیں گئی تو میں ہمیشہ کے لیے اس ملک سے دور چلا جاؤں گا، جس نے ہمیشہ مجھے غم دیے ہیں۔ پلوشا کو خاموش دیکھتے ہوئے سجاول خان نے پھر سے پکارا، جبکہ اس کی بات پہ جہاں پلوشا تڑپی تھی وہیں سعد خان کا چہرہ اسپاٹ ہوا تھا۔ وہ اپنے ہر رشتے سے بہت پیار کرتا تھا۔ سجاول خان کا ایسے کہنا بھی اس سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ کچھ آ کے اس کا ہمیشہ کے لیے پاکستان سے جانا۔ لالا، پلوشا خان روتے ہوئے اس کے گرد حصار باندھتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ سجاول خان کو لگا جیسے اس نے پوری دنیا فتح کر لی ہو۔ وہ اپنی بہن کے تاثرات سے ہی جان چکا تھا کہ وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو چکی ہے۔ اس کے لالا پکارنے سے دل میں ایک سکون کی لہر دوڑی تھی۔ بے ساختہ دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا۔ لالا، میں آپ کے ساتھ چلوں گی، ہے نا فارس لالا اور نانا جان؟ میں چلی جاؤں؟ پلوشا خان نے حامی بھرتے ہوئے جہانگیر خان اور فارس خان کو دیکھ کے اتنی معصومیت سے پوچھا تھا کہ سب اس کے لہجے پہ مسکرا دیے تھے۔ جی میرا بچہ، آپ جا سکتی ہیں، ہم سب آپ سے ملنے آئیں گے۔ فارس خان نے اس کے قریب آتے ہوئے اسے ہاتھ سے لگاتے ہوئے اس کے بالوں پہ ہلکے سے لب رکھے تھے۔ وہ اس کے لیے بالکل زر جیسی تھی۔ وہ اسے کیسے یہاں سے بھیج رہا تھا صرف وہ جانتا تھا، لیکن سجاول خان کے آگے وہ ہار رہا تھا۔ وہ سجاول کو مزید دکھی نہیں دیکھ سکتا تھا، جس نے اپنی پوری زندگی میں بہت غم دیکھے تھے، اس لیے لمحے کے 11ویں حصے میں فیصلہ کیا تھا۔ ریان کا دل جیسے ویران ہوا تھا۔ کیا وہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی؟ یہ سوچتے ہوئے دل بے ساختہ دھڑک رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، جسے وہ ہر روز اپنے الفاظ سے زج کرتا تھا، وہ ایسے خاموشی سے چلی جائے گی، اور آخر میں اس پہ اتنا بڑا احسان بھی تو کر رہی تھی، جو کسی کو ریان کے گھٹیا اور بے حس الفاظ کے بارے میں نہ بتایا تھا، جو وہ ہمیشہ اس کے لیے استعمال کرتا تھا۔ تو کیا سجاول خان جیت گیا تھا؟ ہاں وہ جیت گیا، لیکن نہیں، میں اسے پلوشا کو لے کے جانے نہیں دوں گا۔ ریان خان کی بات پہ سب نے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں نہیں لے کے جا سکتا؟ سجاول خان نے آئی برو چکاتے ہوئے استفسار کیا۔ کیونکہ تم اتنے سالوں بعد اپنی رام کہانیاں سنا کے اسے افسردہ کر کے اپنے ساتھ لے کے جانے کا کوئی حق نہیں رکھتے سجاول۔ وہ ہمیشہ سے اسی حویلی میں رہی ہے اور ساری زندگی یہی رہے گی۔ کچھ نہیں لگتی پلوشا تیری، وہ تمہارے باپ کی اولاد نہیں ہے اور نہ ہی تم اس کے خونی بھائی ہو، بلکہ تمہارے باپ نے میری ابو جان کو بے دردی سے قتل کیا تھا، تو تم کس حق سے پلوشا کو ساتھ لے کے جا سکتے ہو؟ ریان دھارا تھا، جبکہ فارس خان ریان کے رد عمل پہ حیران ہوا۔ اس دن تو وہ بول رہا تھا وہ جہاں مرضی جائے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آج جبکہ پلوشا اس حقیقت پہ حیرانگی سے سب کو دیکھ رہی تھی، تو کیا سجاول کے باپ بھی اس کی ماں کا قاتل تھا؟ ان سب باتوں سے لال حویلی میں موجود تمام لوگوں کے پرانے غم تازہ ہو رہے تھے، جب لال حویلی میں صف ماتم بچھی تھی۔ اچھا، اگر میں اس پر حق نہیں رکھتا تو کون سے حقوقوں کی سندیں لیے پھر رہا ہے؟ تو کیوں پلوشا پہ اتنا حق جتا رہا ہے؟ میں جانتا ہوں میرا باپ کیسا تھا۔ ارے میں تو اسے باپ پکارنا بھی پسند نہ کروں، لیکن پلوشا میری ماں کے وجود کا حصہ تھی، اس حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ میں پلوشا کو دنیا کی ساری خوشیاں دینے کی کوشش کروں گا، تاکہ وہ اپنا سیاہ ماضی بھول جائے
سجاول خان بھی اونچی آواز میں ڈرا تھا، جبکہ پلوش خان ان دونوں کو آمنے سامنے دیکھ کے حلق تر کرتے ہوئے فارس کے سینے میں چھپی تھی، اپنی ماں کا پورا ماضی جانتے ہوئے اس کے وجود سے جیسے جان نکل رہی تھی۔ فارس نے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ منگ ہے وہ میری، ڈیم اٹ، اس کی منزل میں ہوں، اس کی جسم و جان کا مالک بھی میں بنوں گا۔ میں تجھے ایسے پلوشہ کو یہاں سے لے کر جانے نہیں دوں گا، ریان غصے سے چیخا، جبکہ پلوشہ کا دل اس کی باتوں پہ سینے کی دیواروں کو پٹک رہا تھا۔ آنکھوں سے شفاف موتی پھسلتے ہوئے گلابی گالوں پر بہہ رہے تھے۔ تم تو کیا، تمہارا باپ بھی مجھے قبر سے آ کر پلوشہ کو یہاں سے لے کر جانے سے نہیں روک سکتا، اور اس لفظی رشتے کو میں نہیں مانتا۔ میں اپنی گڑیا کی شادی تم جیسے بے حس سے ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ جبکہ اپنے باپ کا ذکر سجاول کے منہ سے اس طرح سنتے ہوئے ریان نے ایک زوردار مکہ سجاول کے منہ پہ چڑھا تھا۔ بکواس بند کر اپنی، خبردار اگر تو نے میرے باپ کے بارے میں ایک لفظ بھی مزید بولا تو، نہیں تو میں تیری لاش کے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ تیری پوری حویلی کے مکین بھی سمیٹ نہیں پائیں گے۔ لکھ کے رکھ لے میری بات۔ ریان خان کی آخری بے باک بات پہ سب کے چہرے سرخ ہوئے تھے۔ حیدر خان کو وہ بے باکی میں ساحر کی کاپی لگا تھا، جبکہ فارس نے لب کاٹتے ہوئے ایک نظر پلوشہ کو دیکھا جو شرم و حیا سے لال سرخ ہوتی ہوئی کپ کپا رہی تھی۔ سجاول نے ریان کی بات پہ اسے زوردار مکہ جڑا تھا۔ ابھی وہ دونوں آپس سے باہر ہوتے ہوئے گتھم گتھا ہوتے جب فارس اور سعد جلدی سے ان دونوں کی طرف بڑھے، دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتے ہوئے تھاما تھا، جبکہ زرش تو سجاول کے شیر جیسے روپ پہ دل ہار بیٹھی تھی۔ بس کرو تم دونوں، اور ریان اب مجھے تمہاری آواز نہ آئے، فارس خان سخت لہجے میں بولا تھا، جبکہ باقی سب حویلی کے مکین حیرانگی سے دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اب ہمیں چلنا چاہیے، حیدر خان نے اجازت چاہی، وہ ان دونوں کو مزید تماشوں سے باز رکھنا چاہ رہے تھے۔ چلو پلوشہ، سجاول خان پلوشہ سے پیار سے مخاطب ہوا جو کافی ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ جی لالا، میں زرلاشتہ دیدہ سے مل کے آتی ہوں، ایسے وہ ناراض ہو جائیں گی، پلوشہ خان معصومیت سے بولی، جس پہ سجاول نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ پلوشہ خان زر سے ملنے جا چکی تھی، جبکہ ریان خان تیزی سے بغیر کسی کا لحاظ کیے لمبے لمبے ڈگ بڑھتے ہوئے اس کے پیچھے بڑھا تھا۔ سجاول خان اس کو گھور کے اس کی طرف بڑھنے ہی والا تھا جو یقیناً اس کی بہن کو پھر سے ڈرائے دھمکائے گا، لیکن فارس نے اسے بازو سے پکڑ کے نفی میں سر ہلایا، جس پہ وہ پیچھے تاب کھا کے رہ گیا۔ وہ جلد از جلد اپنی گڑیا کو اپنی حویلی میں لے جانا چاہتا تھا۔ پلوشہ نے زر کو اپنی حقیقت نہیں بتائی تھی، اس میں اتنی ہمت ہی نہ تھی اس حقیقت کو بار بار یاد کرنے کی۔ اس نے صرف یہ بتایا تھا کہ وہ اپنے سجاول لالا کے پاس جا رہی ہے، ہمیشہ کے لیے وہ سب سے ملنے آیا کرے گی، باقی بات وہاں نبی سے پوچھ لے، اور زور سے اس کے گلے لگی، جبکہ زرلاشتہ تو حیرانگی سے ملتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی چادر ٹھیک کر کے باہر لاؤنج کی طرف بڑھی، پلوشہ آنسو بہاتے ہوئے باہر کی طرف بھاگی جب ریان نے اسے کلائی سے تھامتے ہوئے ساتھ والے کمرے میں دروازہ بند کرتے ہوئے اس کے ساتھ پن کیا۔ تم نہیں جاؤ گی پلوشہ خان، تم باہر جا کے انکار کرو گی، ریان خان حکمیہ لہجے میں بولا تھا، جبکہ پلوشہ کو اب کی بار شدید غصہ آیا جو ہمیشہ اسے حویلی والوں پر بوجھ کہتا تھا، آج جب وہ جا رہی تھی تو پھر بھی وہ ہر کسی سے لڑائی لے رہا تھا۔ آخرکار وہ چاہتا کیا تھا اس سے، کیوں اسے سکون سے نہیں رہنے دیتا تھا؟ پلوشہ خان غصے سے سوچ رہی تھی۔ میں جاؤں گی، اور ضرور جاؤں گی، پلوشہ لہجے کو پر اعتماد بناتے ہوئے بولی۔ اس کے ٹکے سے جواب پہ ریان خان کا پارا مزید ہائی ہوا تھا۔ اس نے زور سے دروازے پہ مکہ مارا۔ ڈیم اٹ، تم جاؤ گی تو میری ایک بات لکھ کے رکھ لو، پلوشہ خان، تمہارا نام اس 1.5 ماہ کے اندر میرے نام کے ساتھ ساری زندگی کے لیے نہ جڑا تو میں بھی اپنے باپ کا نہیں، ریان خان غصے سے چیخا۔ اس کی دار پہ پلوشہ نے آنکھیں میچی، اور ایک اور بات، تم مجھ سے پناہ مانگو گی لیکن ریان خان تمہیں نہیں بخشے گا۔ اس کی حد سے زیادہ بے باک گفتگو پر پلوشہ خان کے کانوں سے دھوئیں نکلے تھے۔
ابھی وہ کرنٹ کھا کر گرتی کہ ریان خان نے اس کو کمر سے تھامتے ہوئے خود میں بینچا تھا۔ دونوں کا دل ایک ہی لہر پہ دھڑکتا ہوا دونوں کو بخوبی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جو مدہوش ہو رہا تھا پلوشہ کی مزاحمت سے ہوش میں آتا۔ پلوشہ خان ارے نہیں، تم تو خان بھی نہیں ہو۔ جانتی ہے تمہارا باپ کون تھا؟ ریان خان اپنے جذبات کو پرے رکھتے ہوئے اس سے بے حسی سے استفسار کر رہا تھا۔ پلوشہ خان کو لگا کہ وہ کوئی پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل رہا ہے۔ بہت کوشش کے باوجود بھی آنسو گالوں پہ پھسلے تھے۔ خان نہیں ہوں تو انسان تو ہوں نا، پلوشہ خان رندی ہوئی آواز میں اسے شکوہ کے نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے جواب پر ریان خان ایک پل کے لیے ساکت ہوا۔ پلوشہ خان تم نہیں جاؤ گی سجاول کے ساتھ؟ ریان خان نے اضطرابی کیفیت میں اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پچھلے جملے کو مکمل کیا تھا۔ پلوشہ، آج سے صرف پلوشہ ہوں میں، پلوشہ خان چیختے ہوئے بولی۔ ہاں سو تو ہے، لیکن اگلے مہینے تک تو تم پلوشہ ریان خان زادہ بن جاؤ گی نا۔ اس کے جواب نے ریان خان کے دل پہ وار کیا تھا، لیکن ایسا وار کیا تھا جو وہ اس لڑکی کو اپنے الفاظ سے تکلیف دینا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ جو لڑکی خان نہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں لایا گیا ایک انچاہا وجود ہے۔ حیرت ہے ریان خان اس کے ساتھ کس ولی کا نام لگا کے نکاح کرے گا جس کے پاس اس کے باپ کا نام تک نہیں ہے۔ پلوشہ خان مصنوعی ہنستے ہوئے استہزائیہ لہجے میں بولی تھی۔ دانستہ، اس نے خود کے لیے ناجائز لفظ کا استعمال نہیں کیا تھا۔ وہ اس دن کی ریان خان کی دھمکی نہیں بولی تھی۔ آنسو آنکھوں سے پھسلتے ہوئے سرخ آرزو پگھلتے جا رہے تھے۔ ریان خان ساکت ہوا۔ یہ لڑکی کیوں اسے اس دنیا سے اتنی روٹھی ہوئی لگتی تھی؟ دل تو کب کا خود سے دغا کر چکا تھا، لیکن آج ریان خان زادہ کی انا کا بت بھی اس کے آگے ہار چکا تھا۔ لیکن وہ ریان ہی کیا جو کسی بات کا سیدھے طریقے سے اقرار کر لے، کیونکہ ریان خان کو کبھی کبھی احسان کرنا اچھا لگتا ہے۔ اور ویسے بھی تم بچپن سے میری منگ بنا کے میرے سر پہ تھوپ دی گئی ہو۔ ریان خان سینے میں پٹکتے دل کی آواز کو نظر انداز کرتے ہوئے استہزائیہ لہجے میں بولا تھا۔ ویسے مجھ پہ ایک احسان کریں گے، کیونکہ آپ کو تو احسان کرنا اچھا لگتا ہے نا؟ پلوشہ خان بھیگی براؤن آنکھوں سے بولی، جس پہ ریان خان نے آئی برو چکاتے ہوئے اس کی بات کا مقصد جاننے کی کوشش کی تھی۔ مجھے کسی کوٹھے پہ بھیج دیں، شاید وہاں کے لوگوں کے لیے میں اتنی ناقابل برداشت نہ ہوں، کیونکہ بدلے میں بہت سے مردوں کی راتیں مفلوج ہوتے دماغ سے پتہ نہیں کیا کیا بکے جا رہی تھی۔ پلوشہ خان، بکواس بند کرو اپنی۔ ریان خان غصے سے حلق کے بل چیخا۔ اس کے اتنا گھرانے پہ پلوشہ خان ڈر کے اچھلی تھی۔ چلتی زبان کو پل میں بریک لگی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے گلابی ہونٹوں پہ ہاتھ رکھے تھے۔ کوئی پتہ نہیں یہ بے باک سر پھرا پٹھان غصے میں کیا کر جائے۔ دروازہ ساؤنڈ پروف ہونے کی وجہ سے آواز باہر نہیں جا رہی تھی۔ اس نے غصے پر قابو پاتے ہوئے اس کا سر پیچھے دروازے پہ مارا تھا، جس سے پلوشہ خان کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ریان خان نے اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑتے ہوئے اس کے ہونٹوں پہ حفاظتی اقدامات دیکھتے نیچے جھکتے اپنے پلوشہ خان کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ ہٹانے کی صحیح کر رہی تھی، لیکن وہ ریان خان کے غصے کو ابھی ٹھیک سے نہیں جانتی تھی۔ وہ غصے میں ایسے ہی پاگل ہوتا تھا۔ آج پلوشہ نے اسے پہلی بار اتنے زیادہ غصے میں دیکھا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنے منہ سے اتنے گھٹیا الفاظ نکالنے کی؟ اپنے الفاظ کے معنی جانتی ہو تم پلوشہ خان؟ ریان غصے سے سرخ لہو رنگ آنکھوں سے چیختے ہوئے پلوشہ کی گردن پہ اپنے ہاتھ کی گرفت بڑھاتے ہوئے پلوشہ خان کے کانوں کے پاس چیخا تھا۔ وہ بے بسی سے اس کے سینے پہ اپنے ناخن زور سے گاڑتے ہوئے اسے پیچھے کرنا چاہ رہی تھی۔ اس کی مرنے جیسی حالت دیکھتے ریان نے اس کی گردن سے ہاتھ ہٹائے اور اس کے زمین بوس ہوتے وجود کو تھامتے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ جانتی ہو پلوشہ خان، مجھے لگتا تھا شاید میں تمہیں اپنے الفاظ سے تکلیف دیتا ہوں، لیکن نہیں، میں غلط تھا۔ تم نے ہمیشہ خود کے بارے میں ایسے گھٹیا الفاظ بول کے مجھے 2 گنا تکلیف دی ہے۔ پلوشہ، تم ایسا کیسے بول سکتی ہو؟ تمہاری زبان کیوں نہیں کانپی؟
وہ غصے سے اس کے کان کے پاس چیخا تھا، جبکہ پلوشا نے اپنے سر گلے میں ہونے والی تکلیف سے اس کے سینے پہ سر ٹکایا تھا۔ آج وہ اسی ظالم کے سینے سے لگ کے پتہ نہیں اپنے کس کس غم کو یاد کر کے شدتوں سے روئی تھی۔ وہ اتنا روئی تھی کہ ریان خان اتنے غصے میں بھی اپنے لبوں سے اس کے لمس پہ پلوشا خان کانپتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ اس کے پیچھے ہٹتے ہی ریان خان کے دماغ میں اس کے پھر سے کچھ دیر پہلے والے الفاظ گھومے تھے جس پہ اس نے باز بھرا ہوا آواز سامنے شیشے پہ مارا تھا۔ اس وجود کو مزید تکلیف دینے کا مطلب تھا خود کو تکلیف دینا، اس لیے اب اپنا غصہ ان بے جان چیزوں پہ نکال رہا تھا۔ پلوشا، تم نے یہ الفاظ استعمال کر کے اچھا نہیں کیا۔ میں تمہیں تمہارے الفاظ کے ایسے مطلب سمجھاؤں گا کہ تم میرے قہر سے پناہ مانگو گی، لیکن ریان خان زادہ کو تم پہ رحم نہیں آئے گا۔ شاید تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، کیونکہ تمہیں دیکھ کے مجھے تمہارے یہی گھٹیا الفاظ یاد آئیں گے جن کا تمہیں مطلب سمجھاتے پتہ نہیں میں کیا کر جاؤں۔ ریان خان اس کے گلے پہ اپنی اور انگلیوں کے نشان دیکھتے ہوئے غصے سے بولتے باہر نکلا۔ پیچھے پلوشا نے اس کی بے حسی پہ اپنی آنکھیں غصے سے رگڑ رہی تھی۔ دل نے کہا تھا کہ وہ ایک آخری بار اسے پھر سے روکے گا، لیکن نہیں، وہ ظالم تو اسے زخم دے کے جا چکا تھا۔ جبکہ ریان خان اپنے غصے میں راستے میں آئی ہر چیز کو زمین بوس کرتے ہوئے لال حویلی سے باہر نکلا تھا۔ پیچھے لاؤنج میں بیٹھے سب افراد نے اس کے اتنے غصے سے چڑچڑی لی تھی۔ فارس خان اس کے اتنے سخت رد عمل پہ ابھی تک حیران ضرور تھا۔ ریان خان چہرے پر غصے سے سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ پلوشا کو اپنے نکاح میں کیسے لے۔ ابھی تو سب اس کے خلاف ہوں گے، فارس اور ساحر دونوں اس سے شدید ناراض ہوں گے، اور ان کے بغیر تو یہ کام ناممکن تھا۔ وہ جب بھی پلوشا کا چہرہ دیکھتا تھا اسے اپنی خوبصورت افو جان یاد آتی تھی۔ اسے لگتا تھا اگر پلوشا اس دنیا میں نہ آتی تو وہ اسے کبھی چھوڑ کے نہ جاتی، اور اسے لگتا تھا ان دونوں خاندانوں کی دشمنی کی جڑ وہ لڑکی ہے، اس لیے وہ چاہ کے بھی اس سے نرم نہیں ہو پاتا تھا۔ پلوشا کے الفاظ کسی بٹی کی مانند اس کے پورے وجود کو راکھ کر رہے تھے۔ انہی سوچوں میں گم اس کا سگریٹ اس کے ہاتھ کی انگلی کو جلا چکا تھا جس سے وہ ہوش کی دنیا میں آیا تھا۔ اسے نیچے پھینک کے اپنے پاؤں سے مسلا تھا۔ اب کی بار ریان خان زادہ نے اپنی کالی ٹی شرٹ اتارتے ہوئے صوفے پہ پھینکی سائیڈ ڈرار سے سگریٹ نکال کے پھر سے سلگایا تھا۔ غصے میں جو تکلیف اسے دے کے آیا تھا اس پہ دل ابھی تک سینے کی دیواروں سے پٹک رہا تھا۔ کسی میسج کی نوٹیفیکیشن پہ اس کی نظر اپنے موبائل پہ پڑی۔ وہاں پہ اپنی اور ساحر خان کی وال پیپر پکچر دیکھ کے اسے بے ساختہ ساحر کا خیال آیا۔ لالا کو کال کر کے نکاح کا بول لیتا ہوں، وہ تو میری ایک پکار پہ زمین آسمان ایک کر دیں گے۔ ریان خان ہوش فہم ہوا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے یہ ہوش فہمی غلط فہمی میں تبدیل ہوئی جب سعد خان کے الفاظ دماغ میں گونجے کہ ساحر لالا سخت ناراض اور غصے میں ہیں آپ پر۔ ریان کا بس نہیں تھا ہر چیز الٹ پلٹ کے رکھ دے۔ اس نے ساحر کے نمبر پہ فون کیا جو کاٹ دیا گیا تھا، مطلب وہ اس سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لالا، اب کی بار ریان نے میسج کیا تھا جو سین ہو چکا تھا لیکن رپلائی نہیں آیا تھا۔ غضب بےعزتی کر رہے ہیں یار، ریان خان نے خود سے کہتے ہوئے غصے سے موبائل بیڈ پہ پھینکا تھا۔ سجاول خان، سعد خان اور سب اس کے نخرے اٹھانے میں لگے ہوئے تھے، اس سے گریا گریا کہتے نہیں تھک رہے تھے، اور وہیں گل بہار منہ بنا کے پلوشا کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی تیکھی ناک چڑھاتے ہوئے سجاول، ساحر اور سعد خان کو دیکھ رہی تھی جو جان بوجھ کے اپنی توجہ پلوشا پہ کیے ہوئے تھے۔ سعد خان سب کو ہنسانے کا کام انجام دے رہا تھا۔ سجاول پلوشا کو سینے سے لگائے بیٹھا ہوا تھا اور ساحر خان اسے مسکرا کر دیکھتا ہوا اپنے ڈمپل کے آج کئی دنوں بعد درشن کروا رہا تھا۔ یہ تینوں کی منصوبہ بندی تھی تاکہ گل بہار کو تھوڑا تنگ کیا جا سکے۔ گل بہار نے زور سے کھانسنا شروع کیا تھا کہ کوئی تو اس سے پانی منگوا کے دے گا، لیکن وہ تینوں اب بھی پلوشا کی طرف متوجہ تھے۔ یہ دیکھتے ہوئے گل بہار کی نیلی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھری تھی۔ اس کو پلوشا خان سے شدت سے حسد ہوئی تھی جو آتے ہی اس کے سب بھائیوں پہ قبضہ جمائے بیٹھی تھی۔ اب کی بار وہ ٹیبل پہ سر رکھ کے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہوئی جسے دیکھتے ہوئے وہ چاروں بکھلا گئے۔ ساحر خان جلدی سے اٹھ کے گل بہار کے پاس گیا،
اسے اپنے ساتھ لگانا چاہا لیکن وہ اس سے دور ہو گئی۔ مجھے نہیں کرنی آپ کی کسی سے بات، میری شادی ہو جائے گی نا پھر آپ سب کو میری یاد آئے گی، میں کسی سے بھی ملنے نہیں آیا کروں گی۔ وہ یہ سب اتنی معصومیت سے اپنی تیکھی ناک چڑھاتے، نیلی آنکھوں میں پانی اور غصہ لیے بول رہی تھی کہ سب نے مشکل سے اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ کیا ہوا گل میری جان، میرے پاس تو آؤ، ساحر نے پیار سے اسے پکارا تھا۔ نہیں، مجھے آپ سے بھی بات نہیں کرنی، آپ سب لوگوں نے اس پلوشہ کی بچی کے ساتھ ٹیم بنا لی ہے، میں بابا جان کو بتانے جا رہی ہوں۔ ابھی گل بہار اٹھی ہی تھی جب جلدی سے ساحر نے اسے پکڑتے ہوئے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ پلوشہ سجاول اور سعد کے کہکے گونجے تھے جس پہ ساحر نے سب کو غصے سے گورا۔ گل بہار ان کے کہکے لگانے پر اور بھی تیزی سے رونا شروع ہو گئی تھی۔ بس کرو لالا کی جان، ہم مذاق کر رہے تھے قسم سے۔ اب کی بار اس کی ایک طرف پہ سجاول خان آ کے بیٹھا تھا۔ ارے کوئی میری چڑیل کے لیے پانی تو لا دو، کہاں مر گئے ہیں سارے، اس کا گلا خراب ہے، تم لوگوں کو آواز نہیں آ رہی، جلدی سے پانی لے کے آؤ۔ ساتھ ہنستے ہوئے گل بہار کو اور تنگ کر رہا تھا جس پہ وہ ہفت کا شکار ہوئی تھی اور سب کو روٹھے پن سے دیکھا تھا، جبکہ پلوشہ خان سعد خان کا ساتھ دیتے ہوئے کہکے لگا رہی تھی۔ وہ یہاں پہ ان سب کو پا کے بہت خوش تھی لیکن اپنے ماضی کی وجہ سے اندر ہی اندر دکھی پہ رہتی تھی۔ خوش تو وہ بڑی حویلی میں بھی تھی لیکن فارس خان زیادہ تر سنجیدگی اختیار کیے رکھتا تھا۔ زرلاشتہ خان ساحر کی یادوں میں اداس رہتی تھی اور ریان اپنی باتوں سے اس کا جینا حرام کیے رکھتا تھا، جبکہ یہاں سب کے سب اس کے نخرے اٹھا رہے تھے۔ ہنسنا بند کرو موٹی، گل بہار روتے ہوئے چیخ رہی تھی جس پہ سب کا مشترکہ کہکا گونجا تھا۔ گل بہار نے ہبکی سے اپنی نیلی آنکھوں والے لالا کو دیکھا تھا جس پہ اس نے لب دبا کے اپنی ہنسی روکی اور ایک ہاتھ سے اپنا کان پکڑا۔ یہ مومنٹ اتنا پیارا تھا کہ گل بہار اپنے آپ کو مسکرانے سے روک نہ پائی اور نم آنکھوں سے اپنے لالا کے سینے پہ سر رکھا جسے وہ بے تحاشا پیار کرتی تھی۔ سوری گل، اب کی بار سے جاول ساتھ اور پلوشہ اکٹھے بولے تھے، مجھے نہیں بات کرنی کسی سے، میرے لیے ساحر لالا کافی ہے۔ گل بہار نے ساحر کی گردن میں اپنا چہرہ چھپایا جس پہ وہ مسکرا دیا۔ یہ سب سعد خان کی وجہ سے ہوا ہے گل، قسم خدا کی یہ اس کا آئیڈیا تھا، تمہیں تنگ کرنے کا۔ سجاول نے اپنی صفائی پیش کی تھی۔ ہاں نہیں گل، لالا الزام لگا رہے ہیں مجھ پہ، اب کی بار سعد خان معصومیت سے بولا تھا۔ گل میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، دیکھو تم نے مجھے موٹی بولا، میں نے پھر بھی کچھ نہیں بولا۔ پلوشہ خان اپنے گول مٹول سفید چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت سے جائے بولی۔ اب کی بار ساحر اور گل بہار دونوں کے مشترکہ کہکے گونجے تھے اور وہیں باقی سب بھی مسکرا دیے کیونکہ اب گل بہار مان چکی تھی۔ اور حیدر خان جو بھی کچھ دیر پہلے مردان خانے سے یہاں آئے تھے رک کے ان کی حرکتیں ملاحظہ کرتے ہوئے مسکرا دیے۔ کتنے وقت بعد ان کی حویلی میں یوں خوبصورت اور دلکش کہکے گونج رہے تھے۔ بے ساختہ انہوں نے اپنے بچوں کو ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی۔ اچھا تو یہ ویڈیو 3 ایک ساتھ پائیگس مشتمل ہے، 11-12 تو میں ریڈ کر چکی ہوں، اب ایپیسوڈ 13 کی باری ہے اور میرا گلا جواب دے چکا ہے 1 گھنٹے کی وائس ریکارڈنگ کر کے، بٹ اٹ از نیڈیڈ تو ہم یہ بھی کریں گے۔ عشق ستم از قلم علیشِ خان قسط 13۔ زرش خان لال رنگ کا گھٹنوں تک آیا ٹاپ پہنے، نیچے سفید ٹائٹ پینٹ اور گلے میں لال مفلر لیے اپنے بھورے بالوں کو کھولے گاڑی میں تیز موسیقی گائے ڈرائیو کر رہی تھی جب وقت پر بریک نہ لگانے کی وجہ سے اس نے اپنی گاڑی اپنے آگے چلتی ہوئی کالی مرسیڈیز میں ٹھوکی تھی۔ کھانا خراب۔ زرش خان آج کل پشتو سیکھنے کی کوشش کر رہی تھی جو وہ آسٹریلیا میں رہنے کی وجہ سے بھول چکی تھی، اب بھی جھنجھلاتے ہوئے خود کو کوسا تھا۔ سجاول خان جلدی سے بریک لگاتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلا تاکہ اپنی پسندیدہ گاڑی کا نقصان کرنے والی ہستی سے دو ہاتھ کر سکے، جبکہ زرش خان جو جھک کے سیٹ سے نیچے گرا اپنا فون اٹھا رہی تھی، شیشہ ناک ہونے پر جلدی سے سیدھی ہوئی جس سے اس کے بھورے بالوں کا منہ کے آگے سایہ سا ہو گیا تھا۔ زرش خان اپنے سامنے سجاول خان کو دیکھتے ہوئے حیران ہوئی اور پھر جلدی سے ہوش میں آتے ہوئے اپنی گاڑی سے باہر نکلی۔ اسے جس دن پتہ چلا تھا کہ ریان اسے آدھا انگریزی بولتا ہے، اس نے اس کی بات پہ ہنستے ہوئے پوری طرح رضامندی دی تھی اور اب اپنے سامنے اس لمبے چوڑے آدھے انگریز کو سفید جینز کے ساتھ کالی ٹی شرٹ پہنے دیکھ کے
جس میں اس کے پورے مسلز واضح ہو رہے تھے۔ زرش کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اب کی بار اسے ہوش سجاول کے اپنے سامنے چٹکی بجانے پر آیا تھا۔ میڈم، آپ کو اگر ڈرائیونگ کرنی نہیں آتی تو آپ سڑک پہ گاڑی لے کے کیوں گھوم نہیں ہیں؟ سجاول خان سنجیدگی سے اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس نے ابھی تک زرش کو نہیں پہچانا تھا۔ او ہیلو، ہاؤ آر یو؟ جبکہ زرش جو اسے پہچان چکی تھی، اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے انگریزی میں اس کا حال احوال پوچھنا اپنا فرض سمجھا تھا۔ واٹ؟ کیا آپ جانتی ہیں آپ نے میری پسندیدہ گاڑی کو برباد کر دیا ہے؟ سجاول خان نے بھی انگریزی میں استفسار کیا تھا۔ او مارا، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں، ہاں نا؟ زرش خان پشتو اور اردو مکس کرتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کے الٹے جوابوں پر سجاول کا دماغ بھگ سے اڑا۔ اس نے اپنی آنکھوں پہ لگایا ہوا سیاہ چشمہ اتارتے ہوئے اسے گھور کے دیکھا، جبکہ زرش تو اس کی ہر ادا پہ دل ہار رہی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ دل پھینک تھی، اسے اس شخص نے پہلی نظر کے عشق میں گرفتار کیا تھا۔ اتنے سال آسٹریلیا میں رہتے ہوئے بھی اس نے اپنی حدود نہیں توڑی تھی۔ نو، آئی ڈونٹ ریکگنائز یو میڈم، آر یو اے سیلیبریٹی؟ اب کی بار سجاول خان نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ ہاں نا، تم بھول گئے اس دن سعد لالا کے نکاح پہ میرا تم سے ٹکر ہوا تھا اور تم نے مجھ کو بچایا تھا؟ زرش چہک کے بولی۔ اس کے یوں حوالہ دینے سے سجاول خان اسے پہچان چکا تھا۔ ایک نظر اسے دیکھ کے اس نے پھر سے اپنی ڈارک براؤن آنکھوں پہ سیاہ چشمہ چڑھایا تھا اور تعصب سے سر ہلاتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اتنی لمبی وائس ریکارڈنگ کر کے میرا منہ دکھ رہا ہے اور بھوک بھی لگنا شروع ہو گئی ہے، لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ مزید 40 منٹس ہی رہ گئے ہیں تو میں اس کو کنٹینیو کرے رکھوں۔ آئی ڈونٹ نو یہ کب کمپلیٹ ہوگی، لیکن اب میرے سے اور نہیں ہو رہی۔ آلموسٹ 38 منٹس رہتے ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ میں سوچ رہی ہوں اتنی لمبی ریکارڈنگ کو مزید آگے بڑھایا جائے۔ میرا تو انرجی لیول ڈاؤن ہو رہا ہے۔ اس لڑکی سے بحث بیکار تھی جو اپنی ہی ہانکے جا رہی تھی۔ خانہ، اس کے یوں بار بار خانہ پکارنے پہ سجاول خان نے دانت پیستے ہوئے رخ موڑ کے اسے دیکھا تھا۔ جو میں نے تم کی گاڑی کا نقصان کیا ہے، یہ رہا اس کا پیسہ۔ زرش کو اس سے باتیں کرنا اچھا لگ رہا تھا، اس لیے بات بڑھاتے ہوئے اپنے ریڈ والیٹ سے پیسے نکالتے ہوئے اس کی طرف بڑھائے تھے، جبکہ سجاول خان تو ابھی تک اپنی گاڑی سے نکلنے پہ پچھتا رہا تھا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اگلی بار احتیاط کیجیے گا، سجاول خان جان چھڑانے والے انداز میں بولا تھا۔ اسے لڑکیوں سے انتہا کی چڑ تھی۔ ابھی بھی اس لڑکی کی بقول، اس کی فضول باتوں سے اس کا میٹر شارٹ ہو رہا تھا، جس کو کنٹرول کرتے ہوئے اس نے اپنے ڈارک براؤن بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ اوہ، ہاؤ سویٹ! زرش خان لہجے میں پیار سادہ بلیک شرٹ کے اوپر مسٹرڈ کلر کی برانڈڈ جیکٹ، جبکہ گلے میں سلور چین پہنے چہرے پر سنجیدہ تاثرات لیے حویلی کے لاؤنج سے اوپر اپنے کمرے میں جا رہا تھا۔ جب کچن سے پریوش کی آواز سنتے ہوئے اس کے قدم اس کی جانب بڑھے اور دروازے پر رک کے اسے دیکھا، جو کالی شلوار قمیض میں ملبوس کالا ہی دوپٹہ سلیقے سے سر پر جمائے بہت خوشی سے اپنے پسندیدہ کپ کیکس کو بیک کر رہی تھی، جو وہ صرف اپنے ہاتھ کے ہی کھاتی تھی۔ پریوش کی حرکتیں بالکل بچوں جیسی تھی، اس کی اور سادھان کی جوڑی بالکل پرفیکٹ تھی۔ اس وقت کچن میں کچھ ملازمہ موجود تھی جنہیں سادھان نے باہر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ سب پریوش کو معنی خیز نظروں سے دیکھ کے جا چکی تھی، جبکہ پریوش پوری دلجمعی سے اپنے کام میں مصروف تھی۔ سادھان دبے پاؤں چلتا ہوا اس کے پیچھے کھڑا ہوا، اس کے سر سے دوپٹہ اتار کے پاس کرسی پر پھینکا اور بالوں کو کیچر سے آزاد کرتے ان میں اپنا چہرہ چھپایا تھا۔ یہ سب اس نے ایک لمحے میں کیا تھا۔ پریوش کی دھڑکنیں تیز ہوئیں، وہ اس کی خوشبو سے ہی اسے پہچان چکی تھی کہ آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ سادھان زادہ ہے۔ چھوٹے خان، کوئی آ جائے گا؟ پریوش اپنا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے اسے خود سے پیچھے کرتے ہوئے بولی تھی۔
سادھان نے اس کے پیچھے کرنے والی حرکت پر اسے غصے سے گور کے دیکھا تھا اور اس کو بازو سے زور سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا کہ وہ لہرا کے اس کی چٹانی سینے سے لگی تھی۔ آئندہ سے کبھی مجھے خود سے دور مت جھٹکنا، شدید ناگوار گزرتی ہے مجھے تمہاری یہ حرکت، سادھان سخت لہجے میں بولا، جبکہ پریویش اس کے اتنا سنجیدہ لہجے اور اس کی سخت گرفت پہ سہمی تھی۔ وہ کپ کیکس کو پہلے ہی اوون میں بیک کرنے کے لیے رکھ چکی تھی۔ لیکن میں تو بس اس لیے بول رہی تھی کہ کوئی آ نہ جائے۔ پریویش نے آنسوؤں کو خود کے اندر اتارتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا، لیکن ساتھ ہی یاد آیا کہ اوون میں کپ کیک رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے سر ہلانے پہ سادھان جو اس کی گردن پہ جھکنے والا تھا، اس کی اگلی حرکت سادھان زادہ کے غصے کو 7ویں آسمان پر پہنچا گئی۔ پریویش انجانے میں اسے پھر سے خود سے دور کرتی ہڑبڑاتے ہوئے اوون کے پاس آئی اور جلدی سے اپنے کپ کیک نکال کے دیکھے کہ کہیں وہ جل نہ گئے ہوں، لیکن انجانے میں سادھان کے غصے کو ہوا دے چکی تھی۔ ساتھ نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کپ کیک پکڑ کے زور سے زمین پر پھینکے تھے اور اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے ہوئے پریوش کو لگا اب اگر اس کو سانس نہ آئی تو وہ مر جائے گی، لیکن اس بار اس نے مزاحمت کرنے کی جرات نہیں کی تھی۔ وہ سادھان کے اس رویے سے بہت سہم چکی تھی۔ سادھان اپنا سارا غصہ سعد نے ایک نظر نیچے کچن میں بکھرے ہوئے کپ کیکس کو دیکھا اور ایک نظر اپنی روتی بلکتی نازک منکوہا کو جو اب وہاں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ سعد نے اپنے پاس پڑی ہوئی کرسی کو زور سے نیچے پٹکا تھا اور اپنے گھنے سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنی پچھلی گردن کو سہلایا۔ سعد پری کے پیچھے اس کے کمرے تک گیا تھا جس کا دروازہ اب کی بار بند تھا۔ سادھان نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن پریویش نے دروازہ نہیں کھولنا تھا تو نہیں کھولا تھا۔ کیا ضرورت تھی اپنا غصہ اس پہ اتارنے کی؟ سادھان سعد پریویش کے دروازے پہ ٹھوکر مارتے ہوئے باہر کی جانب بڑھا۔ اب حویلی میں سکون کیسے میسر آتا؟ اس کا سکون تو پریویش ہچکیوں سے روتے ہوئے برباد کر چکی تھی۔ دلاشتہ خان کو بھی موریہ سے پلوشہ خان کے ماضی کا پتہ چل چکا تھا۔ وہ جو پہلے ہی اداس رہتی تھی، پلوشہ کے جانے سے اور بھی اکیلی اور اداس ہی محسوس کر رہی تھی۔ ابھی کی زرش بھی یہی تھی، لیکن وہ اپنی مرضی کی مالک تھی۔ زیادہ تر گھومنا پھرنا پسند کرتی تھی، لیکن زر سے پیار بھی بہت کرتی تھی۔ جب سے دلاشتہ کو پتہ چلا تھا فارس خان کے ساتھ اس کی بھی شادی کی تاریخ رکھی گئی ہے، اس کو کوئی خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ دل ویران تھا کیونکہ دل کا سکون اور چین تو اس کے بے رحم پٹھان نے لوٹ لیا تھا جو اس پہ سوتن لا کے بٹھانے کا بول چکا تھا اور اس کو شاید صرف اپنی ضرورت کا سامان بنانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے اس کی سبز آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے جب دلاشتہ کا کمرہ نوک ہوا۔ آ جائیں، زر نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنی خوبصورت آواز سے آنے کی اجازت دی تھی اور سامنے فارس خان کو دیکھ کے جلدی سے اس کے احترام میں اٹھ کے کھڑی ہوئی۔ فارس خان نے اپنی بہن کو خود سے لگاتے ہوئے اس کے ماتھے پہ لب رکھے تھے۔ کیسی ہو میری زر؟ سارا دن کمرے میں کیوں بند رہتی ہو؟ فارس خان نے اس کو اپنے ساتھ نرمی سے بٹھاتے ہوئے پیار سے پوچھا تھا، جس پر دلاشتہ کی آنکھوں سے پھر سے آنسو نکلے تھے۔ لالا، روتے ہوئے پکارا گیا تھا۔ جی لالا کی جان، فارس نے ہنوز پیار سے جواب دیتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ لالا، ہمیں پلوشہ کی یاد آ رہی ہے۔ زر نے اپنی اداسی کو اس بات کے پیچھے چھپایا۔ زر بچے، میں تمہاری شادی کے لیے صرف تمہاری پاکیزہ محبت کی وجہ سے مانا ہوں، نہیں تو تم جانتی ہو میں کبھی بھی بڑی حویلی کے مکینوں سے ہاتھ نہ ملاتا۔ اب مجھے صحیح سے بتاؤ کیا بات پریشان کر رہی ہے؟ فارس خان فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی اتنی فکر پہ زر نے اپنے آنسو روک نہ پائی۔ آپ کا شکریہ لالا جان، ہمیشہ میرے لیے اتنا سب کرنے کے لیے۔ آپ اور ریان لالا دونوں میرے لیے سب سے بڑھ کر ہیں۔ میں آپ دونوں سے بہت پیار کرتی ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں آپ دونوں کے بغیر کیسے رہوں گی، زر روتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہیں فارس خان کی آنکھوں کے گوشے بھی نم ہوئے تھے جبکہ دروازے پہ کھڑا ریان جو دلاشتہ سے ملنے آیا تھا ان کی طرف بڑھا۔ میں بھی یہاں ہوں، ریان خان شوخ لہجے میں بولتے ہوئے زر کے پاس بیٹھا جو اس کو دیکھتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرتی مسکرا دی اور اس کے سینے سے لگی تھی۔ ریان خان نے اس کے بالوں پہ اپنے لب رکھے تھے۔ بس میرا بچہ چپ۔ ریان خان نے اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے تھے۔ زر یار، تم کون سا نیل کے ساحل پہ جا رہی ہو؟ اپنے ساحر لالا کے پاس ہی جا رہی ہو نا؟ ہم ملتے رہیں گے اپنے بچے سے، اور اب تو تم کافی دیر ہو نا ہمارے پاس، ہم یہ دن سب سے خوبصورت بنائیں گے، ریان خان مسکراتے ہوئے بولا تھا۔
جس پہ زر مسکرائی تھی، لیکن فارسان نے ریان کو سرے سے اگنور کیا تھا۔ زر، ریان نے زر کو معصومیت سے پکارا۔ جی لالا۔ زر نے اپنی خوبصورت سبز آنکھیں اٹھا کے ریان کو دیکھا تھا، جس پہ اس نے فارس کی طرف اشارہ کیا جو دائیں طرف سے زر کو اپنے حصار میں لیے بیٹھا تھا۔ زر نے ناسمجھی سے آئی برو اٹھایا۔ زر لالا مجھ سے ناراض ہے، میری سفارش کرو نا میرا بچہ، ریان زر کے کان میں بولا تھا۔